بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. ویئرس، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جس کا تھمبنیل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ کا ذکر کیا تھا اور آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ گفٹ لینا پسند کریں گے. آپ لوگوں کے میسج دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میری ویڈیو کی جو باتیں تھیں وہ آپ لوگوں کی بھی دل کی باتیں تھیں اور اس نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیا، آنکھوں کو نم کر دیا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی یاد میں تڑپتے دل اور نم آنکھیں پسند ہیں. آپ لوگوں کے میسج سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ اس نالج کے گفٹ کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں. ویسے بھی علم سے بڑا خزانہ ممکن نہیں اور نالج سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا. آپ سب لوگوں کے ان خوبصورت میسیجز کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر ابیل، جمال حق، بسمہ عارف، سعد خالد، معاذ مون، عشبہ دانیال، فائزہ ساغر، امان کھوٹ، قاضی محمد عظیم، وسیم جیلانی، سماویہ ایمان، عمران نواز، فریحہ ناز، سفیل خان، پروین مالک، نور فاطمہ، ثروت ابراہیم، کلثوم فاطمہ، زنیرہ زونو اور خاص طور پر سمیر انصاری صاحب. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ سال 2019 کا بیشتر حصہ ہمارا سعودیہ میں گزرا اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم ہر 15 دن بعد 8 دن کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کو چلے جایا کرتے تھے. اس سلسلے میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور دونوں حرمین شریفین کی لائبریریز میں بھی میں نے کافی وقت گزارا اور کافی ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو نالج کا گفٹ دینا چاہ رہی ہوں. لہٰذا اب ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور اس کے بعد آپ اس نالج کے بعد جب آپ جائیں گے تو وہاں میننگ فل آنکھوں سے جب ان مناظر کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. مقدس مقامات کی زیارت اور ان کی نالج کے گفٹ کا جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس کا یہ ٹیمپلیٹ بنا ہے اور آپ چاہیں تو رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا چینجنگ ہونی چاہیے. اس میں جو خالی حصہ ہے اس میں آپ کو انڈیویجول ویڈیو کی ڈیٹیل ملے گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے. ہم اس سلسلے میں 2 طرح کی ویڈیو بنائیں گے. اگر ٹاپک لمبا ہوگا تو بہت سارے ٹاپک ہوں گے تو ہم اس کو مختصراً بتائیں گے اور اگر کسی ایک ٹاپک پر بنائی گئی ویڈیو تو اس کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا. 2 طرح کی ویڈیو آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. میں اس سلسلے کا آغاز خانہ کعبہ سے کرنا چاہ رہی ہوں اور سب سے پہلی میری جو ویڈیو ہے وہ خانہ کعبہ کے 13 حصوں کے بارے میں ہے. آپ یقین جانیے بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو حج و عمرہ کر کے آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ان میں سے بہت سے حصوں کے نام تک نہیں پتا ہوں گے. مگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو جانے سے پہلے اس کی نالج لے کر جانا چاہ رہے ہیں. جب آپ وہاں جائیں گے اور اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا. خانہ کعبہ روح زمین پر مسلمانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ اور نماز کا قبلہ ہے. حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں. طواف ایک ایسی واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف مسجد الحرام میں ہی ممکن ہے. دنیا کے کسی اور حصے میں یہ عبادت نہیں کی جا سکتی. خانہ کعبہ کی آخری بار تعمیر 1996 میں کی گئی جو اب تک ہمیں نظر آ رہی ہے. خانہ کعبہ ہمیں ایک بڑے مستطیل کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے. خانہ کعبہ سے منسلک چھوٹی عمارتیں اور حصے ہیں جو کہ اس کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کے اپنے مخصوص نام ہیں. ان کی تعداد 13 ہے. امور حرمین محقق محی الدین ہاشمی کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں. عرب بھی ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی و تفریق کے باقی ہیں. بالخصوص حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے. نمبر 1، حجر اسود. یہ خانہ کعبہ کا انتہائی مشہور و معروف ترین حصہ ہے. یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے. مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. احادیث کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. ارشاد نبی ہے کہ حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن
بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا، اور دوسری حدیث کے مطابق اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور وہ اس سے دیکھے گا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ نمبر 2، باب کعبہ۔ یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 2.25 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کی اونچائی 3.1 میٹر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور عمرا نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کی آرائشوں سے آراستہ کر دیا، اور اس پر لگا ہوا سونا تقریباً 280 کلو گرام یعنی تقریباً 38,000 تولہ ہے۔ نمبر 3، میزاب رحمت۔ خانہ کعبہ کی چھت سے بارش کا پانی اس میزاب رحمت کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ تھوڑا غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرف کو دیکھیں۔ دراصل یہ ایک عاشقانہ اشارہ ہے، کیونکہ اس طرف مدینہ منورہ ہے۔ اس وقت یہ شعر بڑا یاد آ رہا ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ نمبر 4، شاذ رواں۔ اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا چاروں طرف موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ براؤن کلر کا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز امامت کروائی تھی۔ ان کے مصلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حجر اسماعیل یا حتیم۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اس بات کے خواہشمند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونا چاہیے۔ حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ فجر کے 1 گھنٹے کے بعد جب لوگ آرام و ناشتہ کے لیے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہوتے ہیں تو اس وقت نسبتاً کم رش ہوتا ہے اور حتیم میں نماز کا موقع مل جاتا ہے۔ سامنے جو 3 گرین کلر کے لیمپ نظر آ رہے ہیں وہ حتیم ہی کی دیوار کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، ملتزم۔ یہ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں واقع ہے۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام یعنی لپٹنے کے سبب یہ حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ انبیاء کرام نے بھی اس سے لپٹ کر دعائیں مانگی تھی۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے گناہوں سے فرار اختیار کر کے پناہ لینے کے لیے یہاں آ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم میں بھی مل جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ نمبر 7، مقام سیدنا ابراہیم۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب ایک چٹان کا حصہ ہے جو کہ سونے کی جالی میں بند ہے۔ اس جالی کے اندر ایک چٹان ہے جس پر پاؤں کے نشانات ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے معاون تھے۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس پر آپ کے قدموں کے نشان اب بھی موجود ہیں جو اب تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام جو لائیو ویڈیو ہیں 2019 کی لی گئی ہیں۔ جالی کے انتہائی قریب سے جا کے اندر کی چٹان کا منظر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور کچھ ویڈیوز دور سے بھی پوز بنائے گئے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ دور سے پوز لیا گیا ہے۔ یہ سب 2019 کے ہمارے حج کے دوران کی ہے۔ جب رش کم تھا تو وہ عمرے کا وقت تھا، اور جب رش ہے تو یہ حج کا وقت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ہم اس کے پیچھے نفل نہ ادا کر لیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی۔
پھر وحی کا نزول ہوا اور حکم ہوا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، لہذا طواف کے مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کیے جاتے ہیں، اور رش کی وجہ سے اگر وہاں جگہ نہ ملے تو مطاف میں کسی بھی جگہ ادا کر لینا چاہیے۔ نمبر 8، رکن حجر اسود۔ حجر اسود نہیں، یہ رکن حجر اسود ہے، یعنی یہ خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جس پر حجر اسود نصب ہے۔ اس کونے سے طواف کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور طواف یہیں پر آ کر ختم بھی ہوتا ہے۔ 9واں حصہ ہے رکن یمانی۔ یہ خانہ کعبہ کی دائیں جانب واقع ہے اور عربی میں دائیں جانب کے لیے یمین استعمال کیا جاتا ہے ورڈ، لہذا یمین سے یمانی مشہور ہوا۔ یہاں ہر وقت 70 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر دعا پڑھنے والے کے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ طواف کے دوران رکن یمانی سے حجر اسود کے کونے کے درمیان تک گزرتے وقت ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور رکن یمانی سے حجر اسود کے کونے تک کی کعبہ کی دیوار کا فاصلہ سارے کا سارا مستجاب ہے، یعنی دعا قبول ہونے والی جگہ۔ نمبر 10، رکن شامی۔ یہ کونا شام کی سمت میں ہے، اس لیے شامی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بھی کعبے کا اصل کونا نہیں، کیونکہ کعبہ اس سے 3 میٹر حتیم کی طرف اور بھی ہے۔ یہاں حتیم کے دروازے پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہونے کی روایت ہے۔ نمبر 11، رکن عراقی۔ یہ کونا عراق کی سمت میں ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں سے مشہور ہو جاتے تھے جہاں سے حجاج کرام آ رہے ہوتے تھے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونا مختلف ملکوں کے ناموں سے موسوم ہو گئے۔ یہ کعبہ کے اصل کونا نہیں، کیونکہ کعبہ 3 میٹر حتیم کی جانب اور بھی ہے۔ نمبر 12، غلاف کعبہ۔ یہ خانہ کعبہ کا مشہور اور نمایاں ترین جزو ہے۔ سب سے پہلے یمن کی قوم تبا نے غلاف کعبہ پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرما روا اس پر عمل پیرا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے قبل قریش کے زمانے میں یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، اور بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گیا، جو کہ اب تک باقی ہے۔ خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان کو تحفے میں دیا گیا تھا، جس کی پچھلے دنوں اسلام آباد میں سینٹوریس ہال میں عوام کے لیے عام 10 روزہ نمائش ہوئی تھی۔ نمبر 13، اس کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ زمین پر کھینچی گئی بھورے رنگ کی ایک سنگ مرمر کی پٹی ہے جو حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر ایک لکیر کی طرح کھینچی گئی ہے، جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ زیادہ تر لوگ گرین رنگ کی لائٹ کو دیکھ کے طواف کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن اگر زمین پہ دیکھا جائے تو یہاں ایک آپ کو پٹی بھی ملے گی جس سے طواف کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے، اور یہیں آ کے طواف کی انتہا ہوتی ہے۔ سامنے آپ کو گرین رنگ کی لائٹیں اوپر اور نیچے نظر آ رہی ہیں ہر فلور پر۔ یہی وہ نشانی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حجر اسود کا کارنر شروع ہو گیا ہے اور یہاں سے طواف شروع کیا جائے گا۔ ویورز، اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، میں کوشش کروں گی، ورنہ میں نے شیڈول بنایا ہوا ہے اس حساب سے باری باری تمام ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی، بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔